مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو ہدایہ کا درس دیں گے۔ ہدایہ باب النکاح سے آپ ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ وَالصَّدَاقَةِ۔ اس عبارت کے اندر مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان ان الفاظ کو بیان فرماتے ہیں کہ جن سے نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ ہمارے علماء احناف کے نزدیک ان الفاظ سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ کون ہے وہ؟ لفظ نکاح، لفظ تزویج، ہبہ، تملیک اور صدقہ۔ ان مذکورہ تمام الفاظ سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور امام صاحب شرح وقایہ نے تو ایک قاعدہ کلیہ ذکر فرمایا اپنی کتاب شرح وقایہ میں۔ فرماتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جو فی الحال تملیک عین کے لیے وضع کیا گیا ہو، فی الحال تملیک عین کے لیے، اس سے نکاح منعقد ہو جائے۔ لہذا ہبہ، تملیک اور صدقہ یہ فی الحال تملیک عین پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے ان سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ہاں، اس میں امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صرف دو لفظوں سے نکاح منعقد ہوگا، صرف دو لفظوں سے، لفظ نکاح سے اور لفظ تزویج سے۔ ان دو لفظوں سے نکاح ہوگا، اس کے علاوہ سے نہیں۔ ان کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ لفظ جس معنی میں مستعمل ہوگا وہ لفظ اس میں یا تو حقیقت ہوگا یا مجاز، دو ہی طرح استعمال ہوگا، یا تو حقیقت سے مستعمل ہوگا یا مجاز کے اعتبار سے وہ مستعمل ہوگا۔ اور لفظ تملیک ہے، لفظ ہبہ ہے یا صدقہ وغیرہ ہے جو یہاں پر متن میں ذکر کیے ہیں، یہ نکاح کے معنی میں نہ حقیقت ہیں اور نہ مجاز ہیں۔ یہ الفاظ نکاح کے معنی میں نہ حقیقت ہیں نہ مجاز ہیں، نہ مجاز۔ جیسے نہیں ہے حقیقت تو فرماتے حقیقت تو اس لیے نہیں ہے کہ نکاح کا حقیقی معنی ہے ضم۔ نکاح کا معنی کیا ہے؟ ضم۔ ضم سے مراد ملانا، تو نکاح کا حقیقی معنی ملانا، ضم۔ اور تزویج کے حقیقی معنی ہے تلفیق۔ تلفیق کا معنی چمٹانا، کیا بیٹا؟ چمٹانا۔ تو اس کے تزویج کے حقیقی معنی تلفیق ہے۔ تو تملیک اور اس کے ہم معنی جو لفظ ہیں صدقہ اور ہبہ وغیرہ، ان میں یہ معنی ضم کے معنی نہیں پائے جاتے۔ جو معنی حقیقی ہے نکاح کے ضم، وہ معنی نہیں پائے جاتے، اس لیے یہ الفاظ نکاح کے لیے حقیقت بھی نہیں ہے۔ اور مجاز اس لیے نہیں ہے کہ مالک اور مملوک کے درمیان تباین ہوتا ہے،
کہ اگر لفظ تملیک کے ذریعے عورت نے اپنا مالک بنایا تو شوہر اس کا مالک ہو گیا، یا ہبا کے ذریعے اس کو مالک بنایا تو وہ مالک بن گیا، یہ مملوک، ایسے صدقہ میں یہ مالک وہ مملوک، تو مالک اور مملوک کے درمیان تو تباین ہوتا ہے، مالک اور مملوک کے درمیان تباین ہوتا ہے، اور متباینان میں سے ایک دوسرے کے لیے مجاز نہیں بن سکتا۔ دو متباین چیزوں میں سے ایک چیز دوسرے کے لیے مجاز بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ان میں کوئی علاقہ مجاز نہیں ہے، یہ علاقہ موجود نہیں ہے، تو علاقے کے نہ ہونے کی بنیاد پر احد المتباینین دوسرے کے لیے مجاز بھی نہیں بن سکتا، مجاز بھی نہیں بن سکتا۔ لہذا یہ الفاظ جب نہ حقیقت ہیں اور نہ مجاز، تو ان کے ذریعے نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا۔ احناف کی دلیل سنو بیٹا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ تملیک، ہبا، صدقہ وغیرہ یہ الفاظ نکاح کے معنی میں اگرچہ حقیقتاً تو نہیں ہے لیکن مجازاً مستعمل ہے، جیسے ہیں مجاز، اور مجازاً مستعمل ہے علاقہ سببیت کی بنیاد پر، اس لیے کہ تملیک یہ مل کے رقبہ کے واسطے سے مل کے متع کا سبب بنتی ہے، کہ اگر کسی چیز کا مالک ہوا، مثلا باندھی کا مالک ہوا، تو تملیک کے وجہ سے اس کی رقبہ کا مالک بن گیا۔ تو تملیک یہ مل کے رقبہ کے واسطے سے ہم مل کے متع کے لیے سبب ہے، جب مل کے رقبہ کا وہ مالک ہوا تو مل کے متع کا بھی وہ مالک بن گیا۔ اب مل کے رقبہ کے واسطے سے یہ مل کے متع کا سبب ہے، لیکن مل کے متع کا سبب صرف محل متع میں ہوگا۔ اگر غلام کو خریدا تو مل کے رقبہ کا تو ثبوت ہوگا لیکن مل کے متع کا نہیں، اس لیے کہ وہ محل متع ہی نہیں ہے، محل متع ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی انسان نے باندھی کی باندھی کو خریدا تو وہ اس کی رقبہ کا مالک بن گیا، تو رقبہ یعنی ذات کے ضمن میں اس کے متع کا بھی مالک بن جائے گا، اور مل کے متع اس کے لیے حاصل ہو جائے گی۔ تو لفظ نکاح سے گویا لفظ تملیک سبب ہے، تو گویا اب یہ لفظ تملیک سبب ہے اور لفظ نکاح مسبب، تو تملیک سبب ہوا اور نکاح مسبب، اور قاعدہ ہے کہ سبب بول کر مسبب مراد لینا مجازن جائز ہے، مجازن جائز۔ لہذا تملیک، ہبا، صدقہ وغیرہ سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اب ترجمہ دیکھیے، فرماتے ہیں وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ، اور منعقد ہوتا ہے نکاح لفظ نکاح سے، لفظ تزویج سے، ہبا سے، تملیک سے، صدقہ سے۔ وقال شافعی، اور امام شافعی نے فرمایا لا ينعقد الا بلفظ النکاح، نکاح منعقد نہیں ہوگا مگر لفظ نکاح سے اور تزویج سے، لأن تملیک لیس حقیقتا فی، اس لیے کہ تملیک اس میں حقیقت نہیں ہے اور نہ مجاز ہے اس سے۔ تفصیل بیٹا آپ کے سامنے بیان کرتی، کیوں؟ لأن التزویج للتلفیق، اس لیے کہ تزویج تلفیق چمٹانے کے لیے ہے، والنکاح للضم، اور نکاح ضم ملانے کے لیے، ولا ضم ولا ازدواج بین المالک والمملوک اصلا، اور کوئی ضم اور ازدواج نہیں ہے مالک اور مملوک کے درمیان۔ ولنا، اور ہماری دلیل ان التملیک سبب لملک المتع، کہ تملیک یہ سبب ہے ملک متع کا اس کے محل میں، بواسطۃ ملک الرقبہ، ملک رقبہ کے واسطے سے، وہ ثابت بالنکاح، اور وہ ہے جو ثابت ہے نکاح سے، والسببیۃ طریق المجاز، اور سببیت اس میں طریق مجاز ہے، یعنی مجازن ایسا ہے۔ فرماتے وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ هُوَ الصَّحِيحُ لِطَرِيقِ الْمَجَاز، فرماتے ہیں اور ایسے ہی نکاح منعقد ہو جائے گا
لفظ بیع سے، لفظ بیع سے، یعنی لفظ بیع کے ذریعے مثلا عورت نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے ہاتھ بیچا، مرد نے قبول کیا، تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں بھی طریق مجاز موجود ہے، اور وہ اس طور پر کہ بیع ایسی ملک کا موجب اور حکم ہے کہ جو ملک متاع کا سبب ہے، ایسی ملک کو ثابت کرتا ہے جو ملک متاع کا سبب ہے، اس لیے کہ جب کسی باندی کو فروخت کیا تو مشتری اس باندی کی رقبہ کے ضمن میں اس باندی کی متاع کا بھی مالک ہو جاتا ہے، اور اس باندی سے خدمت کے علاوہ وطی وغیرہ بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر کوئی حرمت کی اور دوسری وجہ موجود نہ ہو، لہذا لفظ بیع سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ، اور نکاح منعقد ہو جائے گا لفظ بیع سے، یہی صحیح ہے، لِوُجُودِ مجاز، طریق مجاز کے پائے جانے کی وجہ سے۔ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فِي الصَّحِيحِ، ہاں لفظ اجارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا صحیح مذہب میں، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِمِلْكِ الْمُتَعَّ، اس لیے کہ اجارہ یہ ملک متاع کا سبب نہیں ہوتا ہے، اجارہ ملک متاع کا سبب نہیں ہوتا۔ ہاں امام کرخی فرماتے ہیں کہ اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ امام کرخی نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ اجارہ تملیک منفعت اور ملک متاع، تملیک منفعت کے لیے اجارہ ہوتا ہے اور ملک متاع بھی ایک منفعت ہے، لہذا اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ہماری جانب سے جواب یہ ہے کہ ملک متاع منافع اجارہ میں سے نہیں ہے، منافع اجارہ میں سے نہیں ہے، لہذا اگر باندی کو خدمت کے واسطے اجارے پر لیا تو اس باندی کے ساتھ اس اجارے کی وجہ سے وطی حلال نہیں ہوگی۔ اور قول صحیح کی دلیل یہ ہے کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، یہ قول صحیح ہے، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اجارہ یہ ملک متاع کا سبب نہیں ہے، لہذا جب سببیت نہیں ہے تو طریق مجاز بھی اس میں نہیں پایا گیا، لہذا اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ولا ينعقد بلفظ الاجارۃ فی الصحیح، اور نکاح منعقد نہیں ہوگا لفظ اجارہ سے صحیح مذہب میں، لأنہ لیس بسبب لملک المتاع، اس لیے کہ یہ ملک متاع کا سبب نہیں ہے۔ ولا بلفظ الاباحۃ، اور لفظ اباحت سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، عورت نے کہا میں نے اپنے آپ کو تمہارے لیے مباح کیا اور شوہر نے قبول کر لیا، اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ ایسے احلال سے وہ کہے میں نے حلال کیا، اس نے کہا قبول کیا، ایسے عاریت سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، لما قلنا، اسی وجہ سے جو ہم نے کہا کہ ان میں سببیت نہیں ہے ملک متاع کے لیے۔ ولا بلفظ الوصیت، اور لفظ وصیت سے منعقد نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس میں تملیک عین تو ہوتی ہے لیکن فی الحال نہیں ہوتی، بلکہ اس کی تملیک مضاف ہوتی ہے موت کے بعد کی جائے، لا لأنہا توجب الملک، اس لیے کہ یہ ملک کو واجب کرتے ہیں، اگر لفظ وصیت کرتا ہے مضافا الی ما بعد الموت، لیکن موت کے بعد کی جانب مضاف کرتے ہوئے، فی الحال تملیک نہیں ہوتی ہے لیکن تملیک ہوتی ہے مرنے کے بعد، اس لیے لفظ وصیت سے بھی نکاح منعقد نہیں ہو۔